بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور گزشتہ اسباق کی مکمل دہرائی کر چکے ہوں گے۔ پچھلے 2 اسباق میں ہم نے اضافت کا قاعدہ بہت تفصیل سے پڑھا ہے۔ 2 اسموں یعنی 2 ناموں کو آپس میں جوڑنا، جس کے لیے پہلے لفظ کے آخر میں زیر لگاتے ہیں، جیسے رسول خدا۔ تو رسول یہ پہلا لفظ ہے اور اس کا آخری حرف لام ہے، تو اس کے نیچے زیر لگایا ہے، رسول خدا، خدا کا رسول، یہی اضافت ہے۔ آج ہم اور 2 نئی چیزیں سیکھیں گے۔ پہلی چیز، اگر 2 کے بجائے 3 یا 4 اسموں کو آپس میں جوڑنا ہو، یعنی اضافت کی ایک لمبی زنجیر بنانی ہو تو کیا کریں گے۔ دوسری چیز، اگر ہمیں کسی چیز کی کوئی خوبی یا خامی یعنی اچھائی یا برائی وغیرہ بتانی ہو تو اسے فارسی میں کیسے بیان کریں گے۔ محترم طلباء اکرام، پوری توجہ کے ساتھ آج کا سبق سماعت فرمائیں تاکہ آپ اسے بخوبی سمجھ سکیں۔ اب تک ہم نے 2 لفظ ملائے تھے، جیسے رسول خدا، لیکن اگر کہیں خدا کے رسول کا نام، یعنی 3 الفاظ ملانے ہوں، 3 کلمے ملانے ہوں، تب کیسے کہیں گے؟ تو یہاں 3 الفاظ آ گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فارسی میں اس کا قاعدہ بہت آسان ہے، ہم بس ہر لفظ کے آخر میں زیر لگاتے جائیں گے سوائے آخری لفظ کے۔ آئیے کتاب سے اس کی مثالیں اور ترکیبیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام۔ دیکھیں، نام کے نیچے بھی زیر ہے اور رسول کے نیچے بھی زیر ہے، اور یہ دونوں مضاف ہیں اور خدا مضاف الیہ ہے۔ رسول خدائے جہاں، دنیا کے خدا کا رسول، نماز جمعہ رمضان، رمضان کے جمعہ کی نماز، خانہ پدر شما، تمہارے باپ کا گھر یا تم سب کے باپ کا گھر، کتاب برادرش، اس کے بھائی کی کتاب۔ یاد ہے نا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا شین کا مطلب اس کا، اس کی وغیرہ، تو یہ وہی ہے۔ وقت نماز شام، شام کی نماز کا وقت۔ روزہ ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ۔ کباب گوشت بز، بکری کے گوشت کا کباب۔ قرآن شریف پسر من، میرے بیٹے کا قرآن شریف۔ حکم خدائے جہاں، دنیا کے خدا کا حکم۔ دل مرد خدا، خدا کے بندے کا دل۔ خانہ برادرم، میرے بھائی کا گھر۔ یہ میم جو ہے اس میں متکلم کی ہے، من کی جگہ پر آئی ہے، جیسے خانہ برادر من یہ بھی ہے، اور یہاں پر متصل ضمیر ہے یہ، تو برادرم کر دیا، خانہ برادرم میرے بھائی کا گھر۔ جو معنی خانہ برادر من کا ہے وہی معنی خانہ برادرم کا ہے۔ چشم آہوئے تو، تیرے ہرن کی آنکھ۔ پائے پدرش، اس کے باپ کا پاؤں۔ چاقوئے پسر محمود، محمود کے بیٹے کا چاقو۔ کارد برادر احمد، احمد کے بھائی کی چھری۔ اسپ برادر شما، تمہارے بھائی کا گھوڑا۔ محترم طلباء اکرام، اب ہم گرامر کا ایک نیا قاعدہ پڑھیں گے۔ کسی بھی چیز کی اچھائی، برائی یا حالت کو بیان کرنے کو عربی اور فارسی میں صفت کہتے ہیں، اور جس چیز کی وہ خوبی بیان کی جا رہی ہو اسے موصوف کہتے ہیں۔ اردو کا قاعدہ یہ ہے کہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے، جیسے اچھا لڑکا، تو اچھا یہ صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے، اور اچھا یہ پہلے آتا ہے۔ عام طور پر ہم جب اردو میں استعمال کرتے ہیں اچھا لڑکا، تب اچھا پہلے آتا ہے اور لڑکا بعد میں، نیا قلم اسی طریقے سے۔ اور فارسی کا قاعدہ یہ ہے کہ فارسی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں،
اور ان دونوں کو جوڑنے کے لیے بھی بالکل اضافت والا قاعدہ استعمال ہوتا ہے، یعنی پہلے لفظ کے آخر میں زیر لگا دیتے ہیں۔ کچھ الفاظ کے معنی دیکھیے۔ پاک کا معنی پاک ہی ہے اور پلید کا معنی ناپاک۔ کہنا کا معنی پرانا، نو کا معنی نیا، یہ نو ہی پڑھنا ہے، نون پر زبر۔ نیک کا معنی نیک ہی ہے، اچھا، اور بد کا معنی برا۔ تنگ کا معنی تنگ ہی ہے، سکڑا ہوا، اور فراخ کا معنی چوڑا یا کشادہ۔ مجید کا معنی بزرگی والا یا عظمت والا۔ اب ان کی ترکیبیں دیکھیے۔ تن پاک، پاک بدن، پاک جسم۔ آب پلید، ناپاک پانی۔ خامہ نو، نیا قلم۔ زن نیک، نیک عورت۔ کار بد، برا کام۔ کلاه کہنا، پرانی ٹوپی۔ دل تنگ، تنگ دل یا پریشان دل۔ راہ فراخ، کشادہ راستہ۔ قرآن مجید، بزرگی والا قرآن یا عظمت والا قرآن۔ سرد کا معنی ٹھنڈا، گرم کا معنی گرم ہی ہے، خشک کا معنی سوکھا، تر کا معنی گیلا، جوان کا معنی جوان ہی ہے، پیر کا معنی بوڑھا، چابک کا معنی تیز، چالاک، پھرتیلا، اور تیز کا معنی تیز ہی ہے، دھاردار۔ کند کا معنی گٹھل، بغیر دھار کی چیز کو کند کہتے ہیں۔ سیاہ کا معنی کالا، سفید کا معنی سفید ہی ہے، سرخ کا معنی لال، زرد کا معنی پیلا۔ آب سرد، ٹھنڈا پانی۔ نان گرم، گرم روٹی۔ مرد جواں، جوان آدمی۔ زن پیر، بوڑھی عورت۔ چاقو تیز، تیز چاقو۔ کارد کند، کند چھری یا گٹھل چھری۔ اسپِ چابک، پھرتیلا گھوڑا۔ چشمے سیاہ، کالی آنکھ۔ جامہ سفید، سفید کپڑا یا سفید لباس۔ رنگ سرخ، لال رنگ۔ چوب خشک، سوکھی لکڑی۔ دامن تر، گیلا دامن۔ روئے زرد، پیلا چہرہ۔ محترم طلباء اکرام، الحمدللہ رب العالمین، آج کا سبق بہت ہی علم افروز تھا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم اضافت کی زنجیر بناتے ہیں، یعنی 3 یا 4 الفاظ ملاتے ہیں، پچھلے تمام الفاظ کے آخری حرف پر زیر لگا دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خوبی یا خامی یعنی صفت بیان کرنے کے لیے بھی ہم اضافت والا ہی طریقہ استعمال کرتے ہیں، بس فارسی میں چیز کا نام موصوف پہلے آتا ہے اور اس کی صفت بعد میں آتی ہے۔ امید ہے کہ سبق اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبق کو اچھے سے دہرائی کر کے ذہن نشین کر لیجئے، پھر انشاءاللہ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔